السلام علیکم۔ فتح مکہ کے بعد آخرکار ایسا کیا ہوا کہ پورا جزیرۃ العرب یا یوں کہیے کہ پورا قبائل عرب مدینہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے تھے۔ فتح مکہ سے پہلے سب کچھ معتدل تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ پورا جزیرۃ العرب مدینہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے تھے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن دو اہم وجہوں کو میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے، آپ وہاں جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ مختصر طور پر میں یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں کہ فتح مکہ کے بعد کیوں قبائل عرب مدینہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مکہ پورا قبائل عرب کا مرکز تھا، دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے، ہر اعتبار سے قبائل عرب مکے کو اپنا مرکز سمجھتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تو ان کی وہ مرکزیت ختم ہو گئی تھی، تو پورا قبائل عرب جس مکہ کے تابع تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھا۔ اسی لیے پورا قبائل عرب مدینہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ اسلام جس نے اس کو تابع کر لیا جس کے ہم تابع تھے، وہ کیسا اسلام ہے، دینی اعتبار سے کیسا ہے، معاشی اعتبار سے کیسا ہے۔ وہ اسلام کو سمجھنے کے لیے یا اسلام کو جاننے کے لیے مدینہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ لہٰذا جب وہ مدینہ رسول اللہ کی خدمت میں اسلام کو جاننے کے لیے حاضر ہوئے اور جب انہوں نے اسلام کو جانا، پرکھا، تو اسلام نے انہیں متاثر کیا، جس کے بعد وہ اسلام قبول کرنے لگے اور اس طرح وہ قبائل اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ مکہ دینی اعتبار سے قبائل عرب کا مرکز کیسے بنا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مکہ ہی وہ شہر تھا جس میں خانہ کعبہ موجود تھا، اور خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ پورے جزیرۃ العرب میں جانا جاتا تھا، کیونکہ پورے جزیرۃ العرب سے لوگ سال میں ایک دفعہ مکہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے، یا یوں کہیے کہ حج کے لیے آتے تھے۔ اور جب پورے جزیرۃ العرب سے قبائل عرب مکہ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو مکہ والے ان کا پورا خیال رکھتے تھے، جیسے کہ جو بھی حاجی حج کرنے مکہ آتے تھے ان کے رہنے سہنے کھانے پینے ہر چیز کا انتظام مکہ والے کرتے تھے۔ مکہ والے جب ان کے رہنے سہنے کھانے پینے ہر چیز کا انتظام کرتے تھے، یہ کام وہ بالکل مفت میں کیا کرتے تھے، کسی بھی حاجی سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے تھے۔ جب قبائل عرب مکہ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو حج کے دوران وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، صفا مروہ کی سعی کرتے تھے، مینا جاتے تھے اور قربانی کرتے تھے۔ گویا وہ حج کے سارے مراسم ادا کرتے تھے جو حج میں ادا کیے جاتے ہیں، اور یہ سارے مراسم ادا کرنے میں ان کو کئی دن بلکہ ہفتے لگ جاتے تھے۔ خیر، ان کو جتنے بھی دن یا جتنے بھی ہفتے لگے، مکہ والے ہی تھے جو ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام بالکل مفت میں کیا کرتے تھے، اور کسی بھی حاجی سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے تھے۔ مزید یہ کہ حج کے دوران ماحول شانت بنا رہے، اس بات کا بھی خیال مکہ والے کرتے تھے، جیسے کہ حج کے دوران کسی قبیلے کا کسی قبیلے سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، یا خود اپنے ہی قبیلے میں کسی سے انبن کسی کی نہ ہو، اس بات کا پورا خیال مکہ والے کرتے تھے۔ اور جب قبائل عرب حج سے فارغ ہو جاتے تھے تو مکہ والے ان کو پورا ادب و احترام کے ساتھ مکہ سے روانہ کرتے تھے۔ راستے میں ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ ہو، اس بات کا پورا خیال کرتے تھے مکہ والے۔ خلاصہ کلام یہ کہ مکہ میں خانہ کعبہ ہونے کی وجہ سے مکے کو دینی مرکزیت حاصل تھی۔ مزید یہ جب حاجی یا قبائل عرب مکہ حج کرنے کے لیے سال میں ایک دفعہ آتے تھے تو وہ حج کرنے کے بعد تو اپنے گھر کو واپس چلے جاتے تھے، اس کے بعد وہ اگلے ہی سال آتے تھے۔ اس دوران سال بھر خانہ کعبہ کا دیکھ ریکھ ہو، ان کی نگرانی کرنا ہو، صفا مروہ ہو، مینا مزدلفہ ہو، یعنی حج کے جو بھی جگہ ہیں ان سب کی دیکھ ریکھ صاف صفائی کا کام مکہ والے ہی کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ہمیشہ وہ صحیح سالم رہے، کیونکہ خانہ کعبہ مقدس جگہ ہے، پاک جگہ ہے، اس بات کا بھی خیال مکہ والے کرتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مکے میں خانہ کعبہ ہونے کی وجہ سے مکے کو دینی مرکز سمجھا جاتا تھا پورے قبیلے عرب کے لیے، یا یوں کہیے کہ پورے جزیرۃ العرب کے لیے۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔